اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، ہم نے اپنی کل تک کی گفتگو میں آپ کے سامنے تقسیم کی اقسام بیان کی تھی۔ ایک قسم تھی تقسیم طبیعی اور ایک قسم تھی تقسیم منطقی، اور مختصر اشارہ ہم نے ان اقسام کے فرق کی طرف بھی کیا تھا۔ آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ان اقسام کا فرق اور باقی ماندہ بحث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان دونوں تقسیم میں، ان دونوں انواع میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم منطقی میں قسم کو مقسم کے اوپر اور مقسم کو قسم کے اوپر حمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم نے کلمے کی تقسیم کی تھی۔ کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ تو ہم تقسیم منطقی میں کہہ سکتے ہیں کلمہ اسم ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم کلمہ ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن تقسیم طبیعی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آکسیجن پانی ہے اور پانی آکسیجن ہے، یا ہائیڈروجن جو گیس ہوتی ہے وہ پانی ہے اور پانی ہائیڈروجن ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ دوسری چیز جو دوسرا فرق ہے ان دونوں تقسیمات میں وہ یہ ہے کہ تقسیم منطقی اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے، یعنی اصل سے فرع کی طرف آتے ہیں، جبکہ تقسیم طبیعی میں ایسا نہیں ہے۔ تقسیم منطقی مثلا اصل ہے کلمہ، کلمے سے ہم اسم کی طرف آئیں گے، فعل کی طرف آئیں گے، حرف کی طرف آئیں گے۔ تو حرف کا، اسم کا اور فعل کا جو منبع ہے، جو اس کی اصل ہے وہ ہے کلمہ، جو کل ہے وہ کلمہ ہے۔ تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ پھر کلمے کی اقسام میں مثلا اسم کو ہم معرب اور مبنی کی طرف تقسیم کریں گے، یا فعل کو ہم ماضی، مضارع اور امر کی طرف تقسیم کریں گے۔ تو یہ ماضی، مضارع، امر جو ہے یہ جز ہوتے چلے جائیں گے کل کا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن تقسیم طبیعی میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ پانی تقسیم ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کی طرف۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن اس کی قسمیں نہیں ہیں اس طرح سے جیسے ہم وہاں پہ تصور کرتے ہیں تقسیم منطقی میں، بلکہ ایک الگ حقیقت ہے، دو حقیقتیں ہیں جو الگ الگ ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پانی نتیجہ ہے، اگر ہم اسے الگ الگ جز مانیں، نتیجہ ہے ان دونوں کے امتزاج کا، ان دونوں کے ملنے کا۔ تو اصل کیا ہوئی؟ یہ دو چیزیں ہوئیں۔ جب پانی نتیجہ ہے تو اصل ہوئی ہے، تو یہ جو ہے تصاعدی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف۔ تو پانی تو نیچے ہوا نا، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے۔ تو اسی طریقے سے جو تقسیم طبیعی جہاں بھی ہوگی وہ معمولاً فرع سے اصل کی طرف ہوگی، شاخ سے بنیاد کی طرف ہوگی، اصل کی طرف ہوگی، جڑ کی طرف ہوگی۔ تو یہ تقسیم طبیعی بجائے اس کے کہ کل سے جز کی طرف ہو، یہ جز سے کل کی طرف ہوتی ہے، اور تقسیم منطقی کل سے جز کی طرف ہوتی ہے۔ برائے آپ کی سمجھانے کے لیے میں نے اس طرح سے مثال دی آپ کو۔ فرق پڑھتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں اور اگلا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ الفرق بین القسمتین، دونوں تقسیمات میں فرق۔ یتلخص الفرق بین القسمت الطبیعیہ والقسمت المنطقیہ
کہہ رہے ہیں خلاصہ کیا جا سکتا ہے تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی کے فرق کو بما یلی آنے والی چیزوں. پہلا فرق یصح حمل القسم علی المقسم وحمل المقسم علی القسم فی القسمۃ المنطقیہ. کہہ رہے صحیح ہے کہ ہم قسم کو حمل کریں مقسم کے اوپر یا مقسم کو حمل کریں قسم کے اوپر تقسیم منطقی میں. فیصح یقال، پس صحیح ہے کہ کہا جائے الاسم کلمۃ، اسم کلمہ ہے، وہذہ الکلمۃ اسم، اور یہ کلمہ اسم، یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. ولا یصح ذلک فی القسمۃ الطبیعیہ، لیکن اس طریقے سے کہ قسم حمل ہو جائے مقسم کے اوپر، مقسم حمل ہو جائے قسم کے اوپر، ایسا تقسیم طبیعی میں صحیح نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کہہ رہے ہیں ولا یصح ذلک فی القسمۃ الطبیعیہ، لیکن تقسیم طبیعی میں آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے، یہ صحیح نہیں ہے. فلا یصح یقال، پس صحیح نہیں ہے آپ کہیں الاکسیجن ماء، کہ آکسیجن پانی ہے، یا آپ کہیں ھذا الماء آکسیجن، کہ یہ پانی جو ہے وہ آکسیجن ہے. یہ دونوں باتیں کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن تقسیم طبیعی میں، یہ تقسیم منطقی میں ایسے ہم کہہ سکتے تھے. دوسرا فرق جو ان دونوں تقسیمات میں ہے، تقسیم منطقی تنازلی ہوتی ہے، اس کی جو تقسیمات ہوتی ہیں کل سے جز کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں. القسمۃ المنطقیہ عملیۃ تنازلیہ، کہہ رہے تقسیم منطقی ایک تنازلی عمل ہے، تنازلی کام ہے، فعالیت ہے. یبدأ فیہا، جس میں شروع کیا جاتا ہے من الجنس الی انواعہ، جنس کل ہوتی ہے نا، تو کل سے انواع کی طرف، جنس سے انواع کی طرف. ومن النوع الی اصنافہ، اور نوع سے اصناف کی طرف. مثلا جنس حیوان، حیوان سے کس طرف ہم جائیں گے؟ مثلا انسان، گائے، بھینس، بکری، اس کی طرف، ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّوْعِ إِلَىٰ أَصْنَافِهِ، اور نوع سے مثلا انسان کو ہم نے لے لیا، انسان نوع ہے، تو انسان سے کدھر جائیں گے؟ اصنافہ، مثلا فلاں عالم ہے، فلاں بننا ہے، فلاں یہ فلاں وہ، اس طریقے سے. وَمِنَ الصِّنْفِ إِلَىٰ أَفْرَادِهِ، اور صنف سے افراد کی طرف جائیں گے. مثلا یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اب عورت مرد میں یہ زینب ہے، یہ علی ہے، مثلا اس طریقے سے کر کے. وَمِثْلُ تقسیم الکلمۃ الی اسم وفعل وحرف، کہہ رہے ہیں جیسے تقسیم کرتے ہیں ہم کلمے کو اسم، فعل اور حرف کی طرف. بل اسم الی معرب و مبنی، اور اسم کو ہم تقسیم کرتے ہیں معرب اور مبنی کی طرف. بل فعل الی ماضی و امر و مضارع، اور فعل کو ہم تقسیم کرتے ہیں ماضی، امر اور مضارع کی طرف. بل مضارع الی معرب و مبنی، اور مضارع کو ہم تقسیم کرتے ہیں معرب اور مبنی کی طرف. تو یہ فرق تھا جو دونوں تقسیمات کے درمیان میں تھا. یہ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات نے سمجھ لیا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور اہم بحث کی طرف، جو اسی بخش کی ایک اہم بحث ہے، اسی حصے کی ایک اہم بحث ہے کہ تقسیمات کتنی طرح سے ہو سکتی ہیں یا کتنی طرح سے ہوتی ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہے. کہہ رہے ہیں دو طرح سے تقسیم ممکن ہے، یا تو تقسیم ہوگی تقسیم ثنائی، یا تقسیم ہوگی تقسیم تفصیلی. تقسیم ثنائی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں مثلا کسی بھی چیز کو، مثلا کتاب یا علمی ہے یا علمی نہیں ہے. اب علمی کو تقسیم کرتے ہیں، علمی کتاب یا منطقی ہے یا منطقی نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا اس کا رائٹر عربی ہے یا عربی نہیں ہے. یہ تقسیم جو ہوتی ہے یہ مختصر ہوتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے تقسیم، اپنے مقصد تک جلدی ہم پہنچ جاتے ہیں اور جلدی ہم جان لیتے ہیں کہ یہ فلاں کی قسم میں سے شامل ہے، اس میں سے آتا ہے. لیکن تقسیم تفصیلی مفصل کام ہوتا ہے. مثلا ہم نے کلمے کو تقسیم کیا اسم، فعل، حرف کی طرف، پھر ہم نے اسم کو تقسیم کیا مثلا معرب اور مبنی کی طرف،
فعل کو تقسیم کیا ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر کی طرف، پھر ہم نے فعل مضارع کو تقسیم کیا معرب اور مبنی کی طرف، ٹھیک. تو اس میں یہ تفصیلات جو ہیں وہ بڑھتی چلے، تمام چیزیں اس میں ذکر کرنی پڑیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک تقسیم کر کے ایک ہاں اور ایک نہ کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں. تقسیم ثنائی ہمیشہ اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم خلاصتاً اپنے مقصود تک پہنچنا چاہ رہے ہیں جلد سے جلد. تو لہذا تقسیم ثنائی اور آسان بھی ہوتی ہے تقسیم ثنائی، یعنی نفی اور اس بات کے درمیان میں ہوتی ہے. تقسیم اس لیے کہتے ہیں اس میں تردید پائی جاتی ہے، یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں ہے، تردید ہوتی ہے اس طریقے سے، یعنی شک. تطبیق کرتے ہیں اسالیب التقسیم. اسالیب التقسیم تشمل القسمت المنطقیۃ والطبیعیہ. یہ عبارت آپ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ میں نے اضافی کر دی ہے، صاحب کتاب کی ایک دوسری جگہ پہ یہ عبارت موجود تھی اور یہ اچھا ہے، نقطہ جاننا چاہیے. کہہ رہے یہ جو تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی ہے یہ دونوں کے دونوں ان اسلوبوں کو شامل ہوں گے، یعنی دونوں تقسیمیں اس طریقے سے کی جا سکتی ہیں، ثنائی کی طرح سے بھی اور تفصیلی کی طرح سے بھی، ٹھیک ہے. ولیکن الکلام ہونا فی القسمۃ المنطقیہ، لیکن ہماری گفتگو یہاں پر جو ہے صرف اور صرف تقسیم منطقی کے بارے میں. کیوں؟ لأجل ان تکون القسمۃ صحیحۃ وجامعۃ لجمیع الاقسام، تاکہ تقسیم صحیح ہو سکے اور اپنی تمام اقسام کو جمع کر سکے. ہناک طریقتان، یہاں پر دو طریقے ہیں تقسیم کے. تسمیان بے اسلوب التقسیم، جن کا نام رکھا جاتا ہے اسلوب تقسیم، اسالیب التقسیم یا اسلوب تقسیم، یعنی تقسیم کے طریقے، اسلوب. ایک ہے الطریقۃ الثنائیہ، ایک طریقہ ہے طریقہ ثنائیہ، والطریقۃ التفصیلیہ، اور دوسرا طریقہ ہے طریقہ تفصیلیہ. طریقۃ القسمۃ الثنائیہ کہنے تقسیم ثنائی کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے وہی طریقۃ التردید بین النفی والاثبات. یہ طریقہ جو ہے وہ تردید ہوتی ہے نفی اور اس بات کے درمیان میں، یا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، ٹھیک. ویعنی بہا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ تقسیم الشیء دائرا بین اثبات القسم و نفی. تقسیم ہوتی ہے کوئی بھی چیز اس طریقے سے کہ ایک قسم کو ثابت کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کی نفی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثل تقسیم الحیوان الی الناطق و غیر الناطق، جیسے ہم تقسیم کریں حیوان کو ناطق اور غیر ناطق کی طرف. والناطق الی الرجل و غیر رجل، اور ناطق کو ہم تقسیم کریں مرد اور غیر مرد کی طرف، اور غیر مرد میں خواتین وغیرہ سب آ رہے. والرجل الی العالم و غیر العالم، اور مرد کو تقسیم کریں عالم اور غیر عالم کی طرف. والعالم الی العربی و غیر العربی، اور عالم کو ہم تقسیم کریں کہ یہ عالم عربی ہے یہ غیر عربی ہے. وہکذا، اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے. مثلا عربی کو آپ جو ہے تقسیم کریں عراقی و غیر عراقی، پھر عراقی کو تقسیم کریں آپ نجفی اور غیر نجفی. اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا سکتے ہیں. وَيُرْجَعُ إِلَىٰ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَادَةً فِي الْقِسْمَةِ الْمُطَوَّلَةِ، یہ کہہ رہے ہیں رجوع کیا جاتا ہے اس طریقے تقسیم کی طرف، یعنی تقسیم ثنائی کی طرف، عادتاً معمولاً. کب؟ فی القسمۃ المطولہ، جب تقسیمات لمبی ہوتی ہیں. اگر لمبی تقسیم ہمیں کرنی ہے تو اگر تمام اقسام کو بیان کریں گے بہت مفصل ہو جائے گی، تو صرف ایک ایک کر کے اسے بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ لأجل الاختصار، مختصر رہنے کے لیے، کہ مختصر رہے اور بات تک ہم جلد سے جلد پہنچ جائیں. طریقۃ القسمت التفصیلیہ، تقسیم تفصیلی کے کیا طریقہ ہے؟ یعنی وہی قسمت الشیء الی جمیع اقسامہ، تقسیم ہونا کسی چیز کا اپنی تمام اقسام کی طرف تفصیلاً، یعنی اس کے تمام اقسام اس کے اندر ذکر ہونی چاہیے. مثل تقسیم الکلمۃ الی اسم و فعل و حرف،
جیسے ہم کلمے کو تقسیم کریں اسم فعل اور حرف کی طرف، والاسم الی معرب و مبنی، اور اسم کو ہم تقسیم کریں معرب اور مبنی کی طرف. پھر مبنی کو ہم تقسیم کریں مثلا جتنے بھی اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، فلاں فلاں فلاں، ایسے معرب کو تقسیم کریں ان اسماء کی طرف جو معرب ہوتے ہیں مثلا. تو یہ تقسیم تفصیلی ہوتی ہے اور اس میں وقت درکار ہوتا ہے. اب یہاں تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ تقسیم کا فائدہ کیا ہے. ہمیں جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور یہ علم کا سبب بنتا ہے. اور منطق میں یہی ہے ہمارا مقصد کہ جو چیز ہمارے لیے مجہول ہے اور نامعلوم ہے وہ معلوم ہو جائے. تو تقسیم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی اصل کیا ہے. اہمیت التقسیم، تقسیم کی اہمیت. فرمانے لا اظن ان هناك من لا يدرك اہمیت القسمہ، یعنی مجھے گمان نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا ہو جو تقسیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہو، نہیں درک کرتا ہو. اور ایسے ہی مجھے گمان نہیں ہے کہ جو نہیں درک کرتا ہو اس کے فائدے کو، وفائدتہا، کہ تقسیم کے فائدے کو نہ سمجھتا ہو کوئی، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا. لأننا، نہ کیوں، لولا القسمہ، اگر تقسیم نہ ہوگی، لا نستطيع ان نفهم تسلسل الاشیاء و مبادئها، اگر تقسیم نہیں ہوگی تو نہ تو ہم اشیاء کے سلسلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے کہاں سے جا کے جڑ رہا ہے اور سلسلے میں کیا کیا چیزیں، و مبادئها، اور نہ ہی ان کی بنیاد اور اصل ابتدا تک ہم پہنچ سکتے ہیں. فمثلا، مثال کے طور پہ، بالتقسیم طبیعی معروف علم الحیوان، کہہ رہے علم حیوان میں تقسیم طبیعی جو مشہور ہے اس کے ذریعے سے نستطیع، ہمارے اندر یہ استطاعت آ جاتی ہے، یعنی ہم جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ ان نعرف، کہ ہم پہچان لیں، ان فصیلۃ الاسد من طائفۃ الزواری، یہ جو شعبہ ہے شیر کا، شیر جو ہوتا ہے حیوان، یہ کہے میں سے من طائفۃ الزواری، یہ پھال کھانے والے جانوروں میں سے ہے، حیوانات میں سے. وَأَنَّ طَائِفَةَ الزَّوَارِ مِن صِنْفِ اللَّوَائِن، اور طائفہ زواری جو ہیں وہ دودھ دینے والوں میں سے ہوتی ہیں. وَأَنَّ صِنْفَ اللَّوَائِن مِن الشُّعْبَةِ الْفَقْرِيَّةِ، اور جو بھی دودھ دینے والے ہوتے ہیں وہ ان کے فقرات ہوتے ہیں، ان کا ریڑھ کی ہڈی وغیرہ ہوتی ہے جو فقرات ہوتے ہیں. وَمِثْلَهُ فِي عِلْمِ النَّبَات، اسی طریقے سے علم نبات میں بھی ہم جان لیتے ہیں. فَمَثَلًا لولا القسمت، اگر تقسیم نہ ہوگی، لا نستطيع ان نعرف ان البکتریہ من الفطریات الانشطاریہ، اگر تقسیم نہیں ہوگی تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بیکٹری جو ہے وہ ان فطریات میں سے ہے کہ جو کہنا چاہیے جرم ہوتے ہیں، جو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. وَأَنَّ الْفِطْرِيَاتِ الْإِنْشِطَارِيَةِ، اور یہ فطریات انشطاریہ من الفطریات الغیر حقیقیہ، یہ ان فطریات میں سے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی جاندار نہیں ہوتے ہیں، غیر جاندار میں سے ہے یہ. تو یہ اہمیت ہے تقسیم کی، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جو ہمیں تقسیم سے پہلے معلوم نہیں ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات کو کوئی سوال ہے یہاں تک تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا بھی دیں تاکہ جو ہمارے اگلے دروس کی ویڈیو ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں، اور جیسے ہی ہم انہیں اپلوڈ کرتے ہیں آپ تک ان کی اطلاع پہنچ جائے. التماس دعا.